خداوند کے بابرکت نام میں سب کی سلامتی ہو، سب کو اسلام۔ ایک دوسرے سے پیار محبت سے رہا کریں، ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کریں، اور ایک دوسرے سے کے لیے دعا کرنے سے خدا دعاؤں کو سنتا بھی ہے، اور آپس میں رفاقت شراکت رکھا کریں، میل ملاپ رکھا کریں، کیونکہ میل ملاپ رکھنے سے جو ہے محبت بڑھتی ہے، اور ملنے کا نام ہی رشتہ داری ہے۔ اور دوست وہ جو مصیبت کے ٹائم کام آئے۔ اور آج کا ہمارا موضوع بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ محبت کیا ہے۔ مقدس کلام میں سے ہم یوحنا کے لکھے گئے خطوں میں سے پہلا خط پڑھیں گے، یوحنا کا عام خط، اور اس کا 4 باب جس کی 7 آیت سے ہم پڑھیں گے، جو کچھ اس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ اے عزیزو، آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے، اور جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور خدا کو جانتا ہے۔ جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا، کیونکہ خدا محبت ہے۔ جو محبت خدا کو ہم سے ہے وہ اس طرح سے ظاہر ہوئی کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم اس کے سبب سے زندہ رہیں۔ محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارہ کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ خدا ان کے زندہ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ محبت یہ ہے، اور جس کو پوچھتے ہیں وہ لکھا ہے کہ اپنا مزاج ایسا رکھو جیسا مسیح خداوند کا بھی ہے۔ ہمیں اس کے جیسا پیار کرنا چاہیے، اور ہمیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہماری پہچان ہونی چاہیے ہم کس کی پوجا کرنے والے ہیں، کیونکہ ہم مسیحی خاندانوں سے ہیں، ہم اس کی پوجا کرنے والے ہیں۔ جو زندہ اور برحق ہے اس کی قبر آج بھی خالی ہے۔ وہ ہر وقت محبت کا کہبارہ ہے، محبت کا درس دیتا ہے کہ اے پیارو، آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں۔ یہاں یہ نہیں لکھا کہ اپنے رشتہ داروں سے رکھیں، اپنے قریبی لوگوں سے رکھیں، اپنی کرسچینیٹی کے ساتھ رکھیں، نہیں، ہر ایک دوسرے سے آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں۔ اس میں پوری دنیا کے لوگ ہیں، جاندار وہ چیز ہے۔ انسان سے پیار کرتا ہے، لیکن رشتہ داروں کے ساتھ، بیٹے بیٹیوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، یہ رشتہ داریاں ہیں، ان کے ساتھ ہمیں نہیں بھی محبت ہوتی تو پھر بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ناخن ہے اسکن کے ساتھ سے کبھی نہیں، اسکن ہٹ بھی جاتی ہے تو ناخن ادھر کا ادھر ہی رہتا ہے۔ لڑائیاں جھگڑے بھی ہوتے رہتے ہیں تو پھر بھی جو ہے وہ رشتہ داری قائم ہی رہتی ہے۔ آج نہیں کل 2-4 دن لڑائیاں جھگڑے ہوئے پھر وہ رشتہ دار، لیکن ہمسایہ، پیار کرنے والا، محبت، یہ سب چیزیں دائمی ہیں، الفت ہے، ان میں مٹھاس نکلتی ہے اس لفظ میں سے۔ جیسے وہ ایک مثال بھی ہے سامری کہ وہ اس طرف کوئی جا رہا تھا آدمی سفر کرتے ہوئے، تو ڈاکوؤں نے اس کو راستے میں جو ہے
مار کٹائی کی، اس کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ لے لیا، تو وہاں سے جو ہے وہ لاوی گزرا، وہ بھی کترا کر چلا گیا، کاہن گزرا، وہ بھی کترا کر چلا گیا، لیکن جو ہے وہ سامری جو ہے تھا وہ وہاں سے گزرا، اور اس نے اس بندے کو جو ہے وہ مرہم پٹی بھی کی، دیکھا بھی، تو تمارداری بھی کروائی، پیسے دے کر بھی اس کی تمارداری کروائی۔ تو یہ تھا پیار، یہ تھی محبت، یہ تھا ایک لگاؤ، کیونکہ وہ اس کا رشتہ دار نہیں تھا، لیکن سب سے قریبی ہمسایہ اس کا کون سا بن گیا، سب سے قریبی اس کا دوست کون سا بن گیا، وہ جس نے اس کی مدد کی تھی۔ تو یہاں یہ ہے، اور جو کوئی لکھا ہے کہ ایک دوسرے سے محبت رکھیں کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے، اور جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوگا۔ یعنی ہم ایک دوسرے سے محبت رکھتے نہیں ہیں تو ہم تو پھر پیدا ہی نہیں نہ ہوئے خدا سے، ہم تو پھر اور ہی کچھ ہوئے، شیطانیوں ہی ہوئے۔ اور خدا کو جانتا ہے، پھر اگر ہم میں محبت نہیں ہے تو ہم سمجھو کہ خدا کو جانتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ نہ ہمارا لگاؤ ہے، نہ ہم اس میں پیدا ہوئے، اور نہ ہی ہم اس کو پہچانتے ہیں۔ جو محبت خدا کو ہم سے ہے وہ اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیج دیا۔ جب انسان اس کی کہی ہوئی باتوں کو نہیں مانتا تھا تو اس کو انسان بن کر جو ہے وہ دنیا میں آنا پڑا تاکہ ہم لوگ بچ جائیں اور ایمان لائیں اور محبت ایک دوسرے سے رکھیں، گناہوں سے کنارہ کر دیں۔ اس لیے اس نے اپنے بیٹے کو ہمارے پاس رکھا۔ اور یہ محبت جو ہے نا عزیزو، یہ جب خدا نے ہم سے ایسی محبت کی تو ہم پر بھی ایک دوسرے سے محبت رکھنا فرض ہے۔ یہ فرض ہے کہ جو ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں۔ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اگر ہم ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں تو خدا ہم میں رہتا ہے اور اس کی محبت ہمارے دلوں میں کامل ہو گئی۔ ہم نے خدا کو نہیں دیکھا، لیکن جو ایمان، محبت اور کامل انسان ہے اور اس کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، بات کرنا، محبت کو ظاہر کرنا، وہی خدا کی پہچان ہے۔ اور اسی کے وسیلہ سے پھر ہماری آنکھ کھلتی ہے، باہر ہم چرند پرند یا پودے ہر وہ چیز کو دیکھتے ہیں جو خدا نے انسان کے لیے بنایا، اور انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہر اس چیز کو خدا نے تخلیق کر دیا تھا جو انسان کی ضرورت کی ہے۔ God bless you. Thank you.